الرحیم آج 8واں پارہ ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان کافروں کے پاس بالفرض فرشتے ہی اتار دیتے، جو فرشتے آ کر ان کے سامنے بولتے کہ حضور علیہ السلام واقعی سچے نبی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کلمہم الموتیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کرا کر قبروں سے اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرے اور وہ مردے کہیں کہ واقعی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، محمد سچ کہتا ہے، یہ پھر بھی ما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں ایمان نہ لانے کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان کیا ہے کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں یہ جھوٹے نبی ہیں، سمجھ آ گیا تھا، صرف عناد تھا، ہٹ دھرمی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے ایک فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ہمارے معاشرے میں ظاہری گناہوں کو گناہ سمجھا جانا تو معروف ہے، یعنی ایک آدمی آنکھ سے غلط دیکھتا ہے، کان سے غلط سنتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ سب ظاہری گناہ ہیں جن کو ہمارا معاشرہ تو کیا ہمارا ہر فرد بخوبی جانتا ہے۔ لیکن ایک گناہ کی قسم اور ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ باطنہ، اندرونی گناہ، اور ان گناہوں کی طرف عموماً دینداروں کا بھی رخ نہیں ہے۔ وہ گناہ یہ ہے دل میں عجب آ جانا، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، لوگوں کو ہلکا سمجھنا، تکبر کرنا، اپنی بڑائی جتلانا، ریاکاری کرنا، نیکی سے مقصود لوگوں سے واہ واہ چاہنا، بخل آ جانا، لوگوں کے اوپر حسد آ جانا، یہ وہ اندرونی امراض ہیں جو انسان کے اندر پنپتے رہتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو ان کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ظاہری گناہ بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے اور ان گناہوں کو چھوڑنا تو بڑا آسان ہے، باطنی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، مشائخ اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر عموماً یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس میں یہ بتایا کہ درجہ بندی کا معیار کیا ہے، گریڈنگ، درجہ بندی، اس کا معیار کیا ہے، اس کا معیار عمل ہے، مال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مال کے بنیاد پر ہم نے درجہ بندیاں قائم کی ہوئی ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے ہاں درجہ بندی دین کی بنیاد پر ہے، جس کا عمل زیادہ اچھا اور نیکی اور تقوی والا ہے وہ بڑے درجے کا آدمی ہے، بھلا وہ غریب ہو، اور جس کی زندگی میں عمل کمزور ہے وہ بھلا مالدار ہو، اللہ کے ہاں وہ چھوٹے قسم کا آدمی ہے۔ اس کے بعد عشر کے احکام بیان فرمائے آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن بھی فصل کاٹنے لگو اسی دن اللہ کا مقرر کردہ حق، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ادا کر دو۔ تو پیداوار کے اندر عشر ہوتا ہے، حدیث میں ہے کل ما انبتت الارض، زمین جو پیداوار بھی اگاتی ہے اس پر عشر ہوتا ہے۔ عشر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 10واں حصہ، لیکن جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، کیونکہ ہم لوگ کھاد، سپرے، ٹیوب ویل کا پانی اور آبیانے کے بل یہ سب کچھ ہم ادا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ 10ویں حصے کے بجائے 20واں حصہ دے دیا جائے۔ چنانچہ اگر 20 من گندم ہوئی ہے ہمارے علاقے میں 1 من گندم دی جائے گی۔ جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا، اوپر سے پانی آتا ہے، یعنی نیچے والا پانی نہیں لگاتے ٹیوب ویل وغیرہ کا، بلکہ بارش سے پانی برستا ہے، اسی سے فصل تیار ہوتی ہے، اسی سے بڑھتی ہے، ان لوگوں کو حکم ہے کہ وہ 10واں حصہ دیں، لیکن ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم اس کا 20واں حصہ دیں گے 10ویں حصے کے بجائے۔ لیکن یہ فرمایا یوم حصادہ، جس دن فصل کی کٹائی ہو اسی دن وہ ادا کر دو، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب فصل ہماری تیار ہو جائے، کٹ جائے، پیداوار سامنے آ جائے، کٹنے کا مطلب پیداوار سامنے آ جائے کہ میری اتنی پیداوار ہوئی ہے، اس کا عشر فوراً ادا کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
اور عشر کی ادائیگی میں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ ہر بیوہ کو نہیں لگتا، بعض بیوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زکوٰۃ دیں، تو یہ نہیں ہے کہ جو عورت بھی بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دو اور اس کو عشر دو۔ ایسے ہی ڈائریکٹ مسجد اور مدرسے میں بھی عشر اور زکوٰۃ نہیں لگتا۔ اگر کسی مسجد مدرسے میں دینا ہے آپ نے عشر اور زکوٰۃ کی رقم، تو جس آدمی کے جس متولی مسجد یا مدرسہ کے آپ حوالے کر رہے ہیں، اس کا پہلے اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مسائل سے واقف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض مسجد کا متولی ہے لیکن اس کو مسائل معلوم ہی نہیں ہے، آپ اس کو عشر اور زکوٰۃ کے پیسے دے کر آ گئے اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عشر اور زکوٰۃ کے پیسے مسجد اور مدرسے میں لگاتے کیسے ہیں، اس نے اپنے اندازے سے لگا دیے۔ ضروری نہیں کہ اس نے اپنے گھر میں خرچ کیے، مسجد مدرسے میں لگائے، دیانتداری سے کیے، لیکن شرعی طریقے سے نہیں لگائے تو آپ کی زکوٰۃ اور آپ کو عشر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو دیں اس کے بارے میں اطمینان کر لیں کہ وہ عالم دین ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، اور اس کو بتا کر رہیں بھائی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ عشر ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق اس کو خرچ کر سکے۔ عام طور پر جو دوسرے لوگوں کو ہم زکوٰۃ عشر دیتے ہیں وہاں بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اس کی عزت نفس کو رکھنے کے لیے آپ سیدھا یوں کہہ سکتے ہیں بھی میری طرف سے ہدیہ ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے، حتیٰ کہ قرض ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعد میں جب قرضے کی واپسی کرنے لگے تو نہ لیں، کو جی ہم بھائی ہیں، ہمارا کیا فرق ہے آپس میں، رہنے دو بس۔ لیکن دیتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت، عشر دیتے وقت دل میں نیت ہونا ضروری ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگرچہ آپ زبان سے نہ کہیں اس کو۔ تو جب ایسے کر لیا جائے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ اجران، جو آدمی قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ عشر دیتا ہے اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجر الصدقۃ و اجر القرابہ، ایک صدقہ زکوٰۃ دینے کا اجر اور ایک رشتہ داری پالنے کا اجر۔ آپ نے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس کا الگ سے اجر ملے گا، زکوٰۃ عشر میں جو رقم دی ہے اس کا الگ سے اجر ملے گا۔ تو قریبی رشتہ داروں میں بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو، چاچو کو، خالو کو، خالہ کو، ان کو دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اور اپنے ماں باپ، نانی نانا، دادی دادا، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو آدمی دے سکتا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں اکٹھے فرمائی ہیں، جن میں سے چند اہم میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، روزی ہم دیتے ہیں، اس لیے بچہ نہ پیدا ہونے دینا۔ ہمارے ہاں یہ تو ہے نہیں کہ بچے کو اس لیے قتل کر دیا جائے کہ جب پیدا ہو گیا ہے کہ جب غربت آئے گی، ایسا واقعہ تو ہمارے ہاں نہیں آتا۔ وہ اکا دکا کوئی میاں والی والا آیا تھا، بیٹی والا، ورنہ زندگی میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد کوئی آدمی مار دے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو وہیں حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے۔ کیا حمل کا ضائع کرانا قتل کرنے کے حکم میں آتا ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ اگر حمل 4 مہینے سے کم ہے اور اس کے ضائع کرانے کی بھی کوئی معقول وجہ ہے، جیسے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس حمل کو ضائع نہ کرایا تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے، یہ عورت پہلے بڑا آپریشن اس کا ہو چکا ہے، ابھی 2 سال 3 سال جتنا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے اتنی مدت ابھی نہیں گزری کہ اور حمل ٹھہر گیا ہے، تو ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اتنی کم مدت میں، یعنی مثلا پہلے آپریشن کے 1 سال بعد 2 سال بعد دوسرا آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر ایسا کہتا ہے تو پھر اس مدت سے پہلے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں 4 مہینے سے کم مدت کے اندر بچہ ضائع کرا دیا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن 4 مہینے ہو جائیں اب اس کو کسی حالت میں ضائع نہیں کرا سکتے، کسی حالت میں بھی، چاہے میڈیکلی پتہ بھی چل جائے کہ یہ بچہ اب نارمل پیدا ہوگا، معذور پیدا ہوگا، پھر بھی اب اس کو ضائع نہیں کرا سکتے۔ 4 مہینے کے بعد اس کو ضائع کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے سے پہلے کوئی معقول وجہ ہو تو پھر اس کو ضائع کرایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک معقول وجہ ہے کہ پہلا بچہ ابھی 2 سال کا نہیں ہوا اور دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے تو اب حمل ضائع کرا سکتے ہیں۔ پہلا بچہ ابھی 2 سال کا نہیں ہوا، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے تو یہ حمل 4 مہینے سے پہلے ضائع کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ 2 سال تک پہلے بچے کا حق ہے دودھ پینا، تو 2 سال تک اگر دودھ نہیں پلایا اور دوسرا حمل ہو گیا تو یقیناً اس کا دودھ ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ کچھ مہینوں بعد عورت کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں رہے گا دوسرا حمل آ جانے کی وجہ سے۔
اور پہلے بچے کو 2 سال دودھ نہیں مل سکے گا جو اس کا حق تھا۔ قرآن کہتا ہے حولین کاملین، 2 سال بچے کو دودھ پلانا اس کا حق ہے، لہذا یہ حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے، بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو مرنے سے پہلے بھی اگر حاصل ہو جائے تو بیڑے پار ہیں۔ شیطان مرتے دم تک انسان کو اس پر نہیں آنے دیتا کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ کہیں نہ کہیں شیطان اپنا حصہ نکال کر کھڑا ہوتا ہے، ریاکاریاں کرا دیتا ہے، ذاتی اغراض، ذاتی منفعت، ذاتی مفادات کو سامنے لے آتا ہے۔ ان بنیادوں پر انسان زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ساری زندگی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، بلکہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ دل کی دنیا بن گئی تو بیڑے پار ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک کشتی آ کر رکتی ہے، اس میں گھڑے ہیں، یعنی مٹکے شراب کے ہیں۔ تو جب وہ نیچے کشتی سے مٹکے اتارے جانے لگے تو اس بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیسے اور کس کے؟ کہنے لگے جی بادشاہ صاحب کے ہیں شراب کے مٹکے، چوری منگوائے۔ اس کے پاس جو ڈنڈا تھا اس نے اٹھایا اور مٹکے توڑنے شروع کر دی، سارے مٹکے توڑ دیے۔ آخر میں ایک مٹکا چھوڑ دیا اور وہ نہیں توڑا۔ بادشاہ کو جا کر کرندوں نے بتا دیا کہ جی فلاں آدمی بزرگ مشہور تھے، وہ وہاں دریا کے کنارے آ گئے تھے اور انہوں نے سارے گھڑے توڑ دیے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میں بادشاہ اور میرے گھڑے، جب اس کو بتایا بھی گیا کہ میرے ہیں پھر بھی اس کو جرت ہو گئی توڑنے کی۔ اس نے کہا حاضر کیا جائے۔ بادشاہ حاضر ہو گیا، وہ بزرگ حاضر ہو گئے تو بادشاہ جلال میں تھا، تو اس نے کہا بادشاہ نے کیوں گھڑے توڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حرام ہے، ہمارا بادشاہ ہو کر شراب پیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارے حرام تھے تو پھر آخری کیوں نہیں توڑا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا جب میں نے گھڑے توڑنے شروع کیے تو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ حرام ہے شراب، ہمارا بادشاہ شراب پیے گا تو عوام بھی پیے گی، لہذا اس حرام کو ختم کرنا چاہیے۔ ہر گھڑے کے توڑنے پر میرے دل میں یہی خیال رہا، لیکن جب میں آخری گھڑے پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے واہ کیا بزرگی ہے اس بزرگ کی کہ بادشاہ کے گھڑوں کی بھی پرواہ نہیں کر توڑ ڈالے، کیا جرت ہے۔ تو میرے دل میں میل آ گیا، اللہ کے لیے نہ رہا گھڑے توڑنا، میں نے ڈنڈا پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا اب اس کو نہیں توڑتا، تو اس لیے میں نے آخری گھڑا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کا سارا جلال زیرو میں چلا گیا، کہنے لگا جس کو اللہ کی رضا میں اپنی طبیعت پر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ ایک ایک لمحے میں بھی خیال رکھتا ہو کہ کب میرا عمل اللہ کے لیے اور کب نہیں ہے، ایسے آدمی کو تکلیف دینا میرے لیے مصیبت سے خالی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ میرے عزیز بھائیو، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، ہمارا رکنا، ہمارا چلنا، ہمارا قدم اٹھانا، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ جب انسان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ کھدوائی، مشہور ہے، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی بھی ہوگی۔ عرفات کے میدان میں آج بھی اس کے آثار قائم ہیں۔ عرفات میں آج بھی پانی نہیں ہے، حکومتی کاوشوں سے پانی آیا ہے، ورنہ زمین میں پانی تو نہیں ہے۔ اور طائف کا علاقہ جو تقریباً وہاں سے 90-95 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں اچھا خاصا پانی ہے۔ تو زبیدہ نے یہ کرایا کہ وہاں سے نہر کھدوا کر یہاں لے آئی تاکہ حاجیوں کو پانی مل سکے۔ اور جب وہ نہر کھد گئی، پورا انتظام ہو گیا، اس زمانے میں جب موجودہ مشینری بھی نہیں تھی اور اچھا خاصا خرچہ آیا، آخر میں جو ان کا بڑا سربراہ تھا ہمارے زمانے میں، جو مین انجینئر تھا، وہ سارے کاغذات لے کر زبیدہ کے پاس حساب دینے پہنچ گیا کہ آپ نے جو ہمیں پیسہ دیا وہ ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ جب اس کے سامنے کاغذات رکھے، خوشخبری بھی دی اس نے ملکہ زبیدہ کو کہ نہر کا کام مکمل ہو گیا ہے اور یہ اس کا سارا حساب کتاب ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کاغذ دکھلو، اس نے وہ سارے کاغذ پیش کر دیے۔ اس نے کاغذ ہاتھ میں لیے ملکہ نے اور سارے کاغذ پرزے کر دیے اور ان کو پھاڑ دیا
اور کہا، وہ حیران ہو گیا انجینئر، کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگی کہ بہت زیادہ اس پہ خرچہ ہو گیا ہے، میں آج حساب نہیں لیتی، حاجیوں کی خدمت کی خاطر کیا بعید ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ میرا بھی حساب نہ لے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کر بھی اور اس کو اللہ کے لیے یوں خالص کر دینا کہ حساب تک بھی نہ لینا کہ کیا لگا اور کتنا لگا اور کیسے لگا ہے، بس اللہ کے لیے لگایا ہے سو لگایا ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیو زندگی ہے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے ہو جائے۔ میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہو دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، میرا جفا کرنا میرا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا گوشہ نشیں رہنا سرے بازار یوں پھرنا الہی تیری خاطر ہو۔ وفا کی راہ میں چلتے ہوئے اس دیوانے بندے کا خاک میں خاک ہو جانا الہی تیری خاطر ہو۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو کے رہ جائے، حتیٰ کہ کسی کو چائے کی پیالی بھی پلائیں تو بھی اللہ کی خاطر ہو۔ ہم تو چائے کی پیالی کے پیچھے بھی غرض رکھتے ہیں کہ کس کو پلانی ہے اور کس کو نہیں پلانی، اس کو پلانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا دنیاوی لحاظ سے، اور اس کو پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، اسی حساب سے ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کی بنیاد پر ہمارے اقدامات نہیں ہوتے، ہم چائے کی پیالی کے پیچھے بھی خود غرضی رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا نفع ہوگا اس سے۔ اور حق تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دے اور اگلے سے ذرا برابر بھی امید نہ رکھے کہ یہ مجھے کوئی دنیاوی نفع پہنچائے گا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، کسی کے ہاتھ میں واللہ کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ من یستعف یعفہ اللہ، جو اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے اللہ اسے سوال سے بچا لیتا ہے۔ من یستغنی یغنیہ اللہ، جو اپنے آپ کو لوگوں سے بے امید کر لیتا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں لگاتا، نہ زبان سے مانگتا ہے نہ دل سے مانگتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یغنیہ اللہ، اللہ اس کی امیدوں کو خود پورا کرتا ہے۔ ہم لوگوں سے اپنی امیدیں ہٹا لیں، لوگوں کے مالوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کے اداروں سے، لوگوں کی اختیارات سے ہمارا سب سے تعلق، سب سے محبت ضرور ہو، لیکن دل کی دنیا ہے کہ سب سے خالی ہو، ایک اللہ سے جڑی ہوئی ہو، ہمیں اللہ سے مانگنا آتا ہو، اللہ کو پکارنا آتا ہو، لوگوں کے سامنے نہ جھکنا آتا ہو نہ مانگنا آتا ہو۔ میرے رب کو یہ پسند ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ دل سے پکارا وہ دروازے کھول دیتا ہے، لیکن یہ جبیں کہیں اور جھک جائے یہ بات میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ کو پکاریں گے، اسی کے آگے بلکیں گے، تڑپیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے گھر کی ٹوٹی بھی خراب ہو جائے ہم اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ گھر کی ٹوٹی خراب ہو گئی ہے آج بنوا دے، اے اللہ گھر کا روشن دان خراب ہو گیا ہے، ونڈو خراب ہو گئی ہے، اے اللہ یہ میری بنوا دے، اے اللہ آج شام کو افطاری میں سامان لے جانا ہے مجھے دلوا دے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اسی ایک کو پکارنا ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، کسی نے بھول کر کہہ دیا تھا، ایک بت پرست نے ساری زندگی صنم کے آگے بیٹھا رہا، بت کے آگے کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دفعہ زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد، میرے رب نے 70 دفعہ کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا اللہ اس نے تو صنم کو پکارا ہے، غلطی سے سمد نکلا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا صنم کو پکارا جائے جواب نہ دے، سمد کو پکارا جائے جواب نہ دے، فرق کیا ہوا صنم اور سمد میں؟ ہمارا اللہ وہ ہے، اس کو بھول سے بھی پکارو تو وہ لبیک کہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، مانگنے میں کمی ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہے۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر،
تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا۔ ہم ہاتھ تو اٹھیں، پکاریں تو صحیح اس کو، اللہ اپنے خزانے ہمارے آگے بکھیر دے گا۔ اللہ رب العزت رات کو حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت جب رات آتی ہے، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، رات آتی ہے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گناہگار آ کر اب ہاتھ اٹھا لے۔ اس کی رحمت تو خود انتظار کرتی ہے، ساری رات ہاتھ نہیں اٹھتے، دن ہو جاتے ہیں، پھر ان اللہ تعالی یبسط یدہ بالنہار، جب دن ہوتا ہے تو پھر میرا رب اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، کہ جس نے رات کو ہاتھ نہیں اٹھائے شاید دن کو ہاتھ توبہ کے اٹھا لے۔ وہ تو خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھے پکارو، میں تمہاری انتظار میں ہوں۔ جب کوئی اس کے آگے پکارنے جاتا ہے میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، روزانہ افطاری میں آدھا گھنٹہ دعا ہو ہماری، روزانہ سحری میں یعنی تہجد میں آدھا گھنٹہ دعا ہو ہماری، یہ رمضان کی قدردانی ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو قدردانی کم ہے۔ آخری درجہ یہ ہے رمضان میں افطاری سے پہلے 5-10 منٹ دعا تو ضرور ہو جائے۔ بہت دکھ ہے کہ ہم افطاری میں بھی اللہ سے نہ مانگیں اور تہجد میں بھی اللہ سے نہ مانگیں۔ ناراض نہ ہونا، یہ جانوروں والی زندگی ہے کہ آدمی نیند سے اٹھے، اس کو جا کر بیوی لگائے ٹھوک کر کے، اٹھ بھائی افطار سحری کر، منہ دھوئے جانوروں کی طرح، آنکھوں پہ پانی ڈالے، نہ وضو نہ نفل، آ کر روٹی پہ بیٹھ جائے، روٹی کھائی اور جا کر سو جائے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ انسانیت ہے کہ اللہ کا بندہ ہو کر تہجد کا وقت ہے، میرا رب کہہ رہا ہے حل من سائل یعطی لہ، مسلم کی حدیث، اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں۔ حل من سائل یعطی لہ، ہے کوئی سوالی دامن پھیلائے اور میں بھر دوں۔ حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی جو مجھے کہے اللہ اور میں کہوں جی میرا بندہ۔ اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تہجد میں اٹھ کر 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں تہجد میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نفل، 5-10 منٹ کی دعا، اور پھر آ کر سحری پر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اپنا تعلق نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہر دکھ سکھ میں اپنی ذات عالی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دل کو دنیا کے تمام مالداروں سے، تمام عہدے داروں سے، تمام اختیارات والوں سے، تمام ڈگریوں والوں سے بالکل خالی کر دے۔ اس دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہ بستا ہو۔ یہ دل کی دنیا نصیب ہو گئی، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ اور اگر یہ دل متاثر ہوا مالداروں کے مال سے، عہدے داروں کے عہدوں سے، ڈگری والوں کی ڈگریوں سے، دنیا میں ذلیل ہوگا، ذلیل، مرنے کے بعد بھی رسوا ہوگا۔ اللہ میں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے لیے جینے مرنے والا بنائے، اور اپنے آگے جھولیاں پھیلانے والا بنائے۔ بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔